ایک وزیر نے کہا مجھے کہ مولانا صاحب ہمیں گالی دے دو لیکن IGPC کو نہیں کہو. IGPC صاحب اتنے مقدس نہیں ہے، میرا نوکر ہے، میں اس کو تنخواہ دیتا ہوں کہ میرے بلوچستان کی حفاظت کرے گا. IGPC کوئی مقدس گائے نہیں ہے، کور کمانڈر کوئی مقدس گائے نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کا نوکر ہے. آئین پاکستان 73 کا آئین کہتا ہے وہ پبلک سرونٹ ہے، پبلک کے نوکر. مصور کاکڑ کے بازیابی کے لیے گزشتہ کئی دنوں سے سیاسی جماعتیں، ان کے لوائقین و خاندان، تاجر برادری مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہم ناکام کس کو کہیں. ہم کہتے ہیں حکومت ناکام ہے، وہ ناراض ہوتے ہیں کہ نہیں ہم ناکام نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں IGPC صاحب آپ ناکام ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم بھی ناکام نہیں ہیں، پھر بھی ناراض ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں فلانی آپ ناکام ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم کہاں ناکام ہیں، ہم بھی ناکام نہیں ہیں. تو ہم کس کے خلاف کس کو کہے کہ وہ ناکام ہے؟ ایک معصوم بچہ کئی دنوں سے غائب ہے اور ہمارے حکمران وہ صرف اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ناکام کہے. ہم پہنچ چکے ہیں. اس دن صادق عمرانی صاحب نے فرمایا، مجھے کہا کہ مولانا آپ چمن جائیں، وزیر آپ ہیں، تنخواہ تم لیتے ہو، مراعات تم لیتے ہو، وکالت تم کرتے ہو، وکیل صفائی تم ہوتے ہو، چمن میں جاؤ تو استعفیٰ دے دو، چھوڑ دو یہ اختیارات، چھوڑ دو یہ مراعاتیں. حلف اٹھاتے ہو کہ اپنے قوم کے لیے، سرزمین کے لیے میں یہ کروں گا، یہ تیر ماروں گا. ہمارے معصوم بچے اسکول کے محفوظ نہیں ہیں اور یہاں بات بھی نہیں کرنے دیتے، لوگوں کو احتجاج کرنے کا حق بھی نہیں دیتے. میں یقین سے کہتا ہوں اگر یہ مصور کاکڑ کوئی ساتھی کوئی سیاسی جماعت دل میں نہ لائے، اگر یہ مصور کاکڑ نواز شریف صاحب کا بیٹا ہوتا تو چند گھنٹوں میں بازیاب ہوتا. اگر یہ آصف علی زرداری صاحب کا بیٹا ہوتا چند گھنٹوں میں بازیاب ہوتا. اگر یہ آصف منیر صاحب رحمت اللہ علیہ اس کا بیٹا ہوتا بھی بازیاب ہوتا. اگر یہ کور کمانڈر صاحب کا بیٹا ہوتا چند گھنٹوں میں بازیاب ہوتا. ایک دفعہ ایک بریگیڈیئر صاحب کا کراچی میں بکری چوری ہو گئی، بکری. انہوں نے تمام SHO کو بلایا کہ چند گھنٹوں میں میری بکری کو بازیاب کرو، اگر بازیاب نہیں ہوا تو سب کی نوکری جائے گی. تو کراچی کے تمام SHO نے چند گھنٹوں میں بریگیڈیئر صاحب کا بکری کو بازیاب کرایا. لیکن کئی دن ہو گئے، ایک مصور کاکڑ، ایک شریف خاندان کا فرزند وہ غائب ہے، لیکن پورا ادارہ کوئی ایک ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم بتاتے ہیں کہ بھائی تم ذمہ دار ہو، ناکام ہو، اپنی ناکامی کا اعتراف کرو کہ تم ناکام ہو. لیکن اس پہ بھی ناراض ہوتے ہیں کہ ہمیں آپ ناکام کیوں کہتے ہو، ہم تو ناکام نہیں ہیں. آج پورا بلوچستان میں بدامنی ہے، آج جہاں جائیں سڑکیں بند ہیں، اب جہاں جائیں لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. آج پہیا جام تھا پورے صوبے میں، تعلیمی ادارے بند تھے، بچے اسکول نہیں جا سکے. لیکن وہ حکمران ہے ماشاءاللہ، اسلام آباد تک بند ہے،
یا سیاسی آزادی نہیں ہے، یا جمہوری آزادی نہیں ہے، یا بولنے کی آزادی نہیں ہے، یا بچے اسکول نہیں جا سکتے، یا ہم تجارت نہیں کر سکتے، یا ہم دکھی کے مزدوری نہیں کر سکتے، آپ یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر بھی حکمران مطمئن ہیں۔ میں تو اس دن جب آپ سے بات کی میں نے کہا بھی صوبہ حکومت کے بارے میں بات نہ کریں، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن اب پتہ چل رہا ہے بھائی آپ کے پاس تو ایک تو اختیار، پورے صوبے کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس کیا اختیار ہے، دوسرا یہ کہ آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بھی بنتے ہو۔ ہمیں پتہ ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، پھر ہی بولتے ایسے ہیں جیسے پورا بلوچستان کے کندھوں پر، آپ کے کندھے مصور کو لاؤ نا، وکالت کیوں کرتے ہو، وکیل کیوں بنتے ہو؟ ہمیں پتہ ہے تمہارے پاس کتنے اختیارات ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ صوبہ حکومت کے پاس کتنے اختیارات ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، لیکن پھر بھی بھئی اب مان لو، اعتراف کرو کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، یا اغواکاروں تک میں پہنچ نہیں سکتا، اغواکار طاقتور ہے، اغواکار طاقتور ہے، اس تک میں پہنچ نہیں سکتا، اعتراف کرو، مان لو، لوگوں کو بتاؤ کہ اغواکار طاقتور ہیں، اغواکار طاقتور ہیں، طاقتور حلقوں کے لوگ ہیں، طاقتور اداروں کے لوگ ہیں، میں اغواکاروں تک پہنچ نہیں سکتا، محفوظ ہاتھوں میں، جیسے ملک محفوظ ہاتھوں میں، اغواکار بھی محفوظ ہاتھوں میں۔ لیکن پھر بھی وکالت ایسے کرتے، بات ایسے کرتے کہ آپ نے تو آئی جی اپسی صاحب کو کہا ہے، آئی جی اپسی صاحب مقدس ہے۔ بھائی آئی جی اپسی صاحب اتنے مقدس نہیں ہے، میرا نوکر ہے، میں اس کو تنخواہ دیتا ہوں کہ میرے بلوچستان کی حفاظت کرے گا۔ آئی جی اپسی کوئی مقدس گائے نہیں ہے، کور کمانڈر کوئی مقدس گائے نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کا نوکر ہے۔ آئین پاکستان 73 کا آئین کہتا ہے وہ پبلک سرونٹ ہے، پبلک کے نوکر ہے، وہ پبلک سے تنخواہ لیتے ہیں، مجھے جان مال کی حفاظت کرے گا۔ کہہ رہے نہیں، کور کمانڈر کو نہیں کہو مقدس گائے، آئی جی اپسی کو نہیں کہو مقدس گائے، اس کے خلاف بات نہیں کرو، کافر بن جاؤ گے۔ ان کے خلاف، کس کے خلاف بات کرے؟ حضرت اسرائیل کے، حضرت جبرائیل کے خلاف بات کرے، حضرت اسرافیل کے خلاف، کس کے خلاف بات کرے؟ کس کی ناکامی کا ذکر کرے؟ ان کو نہیں کہو۔ ایک وزیر نے کہا مجھے کہ مولانا صاحب ہمیں گالی دے دو لیکن آئی جی اپسی کو نہیں کہو۔ میں نے کہا ہمیں دے دو گالی لیکن آئی جی، میں نے کہا میں کمزور، آپ اتنے بے بس کمزور، آپ کو دیکھ کر ہمیں ترس آتا، آپ کے خلاف کیوں تقریر کریں، لیکن تم بھی کچھ نہیں کہو۔ ہم بات اس قوتوں کے خلاف جس نے بلوچستان پر قبضہ کیا ہے، ہمارے بچے، معصوم بچے اسکول نہیں جا سکتے، اس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ کتنی قیمتی جگہ ہم نے دی ہیں بتائیں؟ اسی کوئٹہ میں سب سے زیادہ قیمتی جگہ کس کے پاس ہیں؟ بتائیں کہ سب سے زیادہ قیمتی جگہ کس کے پاس ہے کوئٹہ میں؟ کتنے ایکڑ زمین کوئٹہ میں اس کے پاس ہے؟ صرف اپنی دیواریں اوپر کرتے ہیں، صرف اپنے دیواروں پہ جنگلیں لگاتے ہیں، اپنے دیواروں کی حفاظت کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری حفاظت ہو، عوام، ہمارے بچے، ہمارے لوگ، ہماری جان، ہمارے مال، ہماری عزت، اس کو کوئی نہیں۔ اپنے دیواریں اوپر کرو، بڑی بڑی دیواریں بناؤ، دیواروں پہ جالیاں لگاؤ کہ ہمیں کچھ نہیں، اپنے سڑکیں بند کر دو، اپنے روڈ بند کر دو کہ ہماری سیکورٹی ہو۔ بھائی آپ ناکام ہو چکے ہیں، یا دو باتیں، یا تم ناکام ہو یا تم ملوث ہو، دو باتیں، تیسری بات نہیں ہے، تیسری بات نہیں ہے۔ یا تم اپنی ناکامی تسلیم کرو یا تم ملوث ہو، یا اغواکار زیادہ منظم ہے تم سے، یا اغواکار زیادہ طاقتور ہے تم سے، یا اغواکار زیادہ منظم ہے تم سے، یا تم اغواکاروں کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ دو باتوں کے علاوہ تیسری بات نہیں ہے، آپ ملوث ہو۔ لیکن یہ کون سن ہے؟
ہم اسمبلی میں تو بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں، آج بھی کہہ رہے تھے کہ اسمبلی مقدس ایوان ہے. بھئی اس مقدس ایوان کی بات کوئی سنتا ہے؟ ہمارے پاس ڈنڈا تو نہیں ہے. ہم اس ڈنڈے کے سائے تلے ایک اور نیک ہیں. پہلے کہتے تھے کہ جھنڈے کے سائے تلے، آج کل کہتے ہیں ڈنڈے کے سائے تلے. ہم اس ڈنڈے کے سائے تلے ایک بھی ہے، نیک بھی ہے. ڈنڈا کے ذریعے پورے ملک کو، پورے صوبے کو چلا رہے ہیں، ڈنڈے کے ذریعے. اس لیے میں پہلے بھی کہتا رہا، اب بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، سب سے کہتا ہوں کہ یہ بچہ جو اغوا ہے، اور بچے بھی اغوا ہوئے ہیں، کسی کی جان، مال، عزت، آبرو کسی کی محفوظ نہیں ہے. اتنے دن گزر گئے پھر بھی بچہ بازیاب نہیں ہوا. تو کور کمانڈر صاحب، آپ اخلاقی طور پر عہدہ چھوڑ دو. آئی جی ایف سی صاحب، اخلاقی طور پر عہدے چھوڑ دو. اپنی ناکامی تسلیم کرو، عہدے چھوڑ دو، مراحت چھوڑ دو. اور صوبائی حکومت بیچارے، ان کے پاس پہلے سے کچھ نہیں ہے. ان کے پاس پہلے سے کیا ہے؟ صرف ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اگر ہمارے خلاف کوئی بات کرے تم جواب دو. اگر ہماری ناکامی پہ کوئی بات کرے آپ جواب دو. اگر ہمارے بارے میں کوئی بات کرے گا تم جواب دو. ہماری وکالت کرو، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن جاؤ، اپنی تنخواہ سے زیادہ کام کرو. ان کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے. تو مصور کاکڑ، آئی جی ایف سی صاحب، مصور کاکڑ تم سے زیادہ مقدس ہے اور معصوم بچہ ہے. یہ 9 دنوں 10 دنوں 11 دنوں میں بازیاب ہونا چاہیے تھا. اس کو بازیاب ہونا چاہیے تھا. یہاں کے لوگ، یہاں کے مشران، قبائلی لوگ، تاجر برادری، سیاسی جماعت سب احتجاج کر رہے ہیں. ہمیں کہتے ہیں اخلاق کا درس دیتے ہیں کہ اخلاقیات ہوتے ہیں، اخلاقیات ہوتے ہیں. اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے جس کی ذمہ داری تھی کہ بچوں کی حفاظت کرے، اگر وہ ناکام ہوئے ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، عہدے چھوڑنے چاہیے، منصبیں چھوڑنے چاہیے. اخلاق کا تقاضا یہ ہے. لوگ پیسے مانگتے ہیں کہ اتنے پیسے دے دو، اتنے پیسے دے دو، اتنے پیسے دے دو، 1 کروڑ دو، 2 کروڑ دو، اتنے پیسے دے دو. پھر جناح روڈ کے بینک میں بقول ایک وزیر صاحب کے، جناح روڈ کے ایک بینک میں پیسے جمع ہوتے ہیں، بتے کے پیسے وہاں جمع ہوتے ہیں. تو وزیر اعلیٰ صاحب، اس کی پوری کابینہ سے یہی گزارش ہے کہ مصور کاکڑ صاحب کو بازیاب کرو، ان کے خاندان کو تسلی دو. جو ناکام ہے بلوچستان میں، جو ناکام ہے اس کی ذمہ داری قبول کرو. اور میں تو بطور سیاسی کارکن میں سمجھتا ہوں جس چوکیدار کو میں 85 ارب روپے ہم دیتے ہیں، جس چوکیدار کو اپنے گھر کے لیے رکھا ہے، چوکیدار کو 85 ارب روپے دیتا ہوں، وہ چوکیدار اغواکاروں کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ چوکیدار قاتلوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ چوکیدار دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ چوکیدار دہشت گردوں کے ساتھ، اغواکاروں کے ساتھ ملا ہوا ہے. وہ چوکیدار ناکام 80-85 ارب روپے کھانے کے باوجود بھی ہمارے بچے اسکول وین سے اٹھائے جاتے ہیں، اسکول وین سے اٹھا کر ان کو غائب کرتے ہیں. ہمارے بچے کوئٹہ جیسے شہر میں ہمارے معصوم بچے محفوظ نہیں ہیں. پھر بھی ان کی باتیں دیکھو، لیکچر دیتے ہیں. 2-3 دفعہ ان کے لیکچروں میں گیا، لیکچر دیتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، وردی پہن کے ایسے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے اگر یہ نہ ہوتے تو پاکستان نہ ہوتا. ان کی بدولت ہی پاکستان قائم ہے، انہی کی بدولت پاکستان اس طرح منظم ہے. ماشاءاللہ ان کی وجہ سے ہمارے بچے اسکولوں سے اٹھائے تو کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ناکام آئی جی ایف سی صاحب، میں نے اس دن اسمبلی میں کہا، آج بھی اسمبلی تھا، میں اٹھنے کی کوشش کی، ان کا خیال تھا مولانا آج پھر ایف سی کے خلاف بات کرے گا، نہیں چھوڑ رہے تھے. میں اٹھتا ہوں پھر بکر قانون کے مطابق. کون سے قانون؟ یہ اغوا کار کون سے قانون پہ بچوں کو اغوا کرتے ہیں؟ ہم بات کرتے ہیں، ہمیں بات نہیں کرنے دیتے. اسمبلی مفلوج ہے. بلوچستان اسمبلی کو کون چلاتا ہے؟ کینٹ سے چلتا ہے بلوچستان اسمبلی. بلوچستان اسمبلی وہاں سے چلتا ہے. ان کو اسی طرح ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کس کو بات کرے، کون بات کرے، کس موضوع پہ.
آج ڈپٹی اسپیکر صاحبہ مجھے کہتی ہے کہ آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں منتخب آدمی ہوں, میں اپنا کوئی اسکول کا پرچہ ہے کہ میں موضوع آپ کو پہلے بتا دوں؟ وہ میں منتخب نمائندہ, میری مرضی میں جس موضوع پہ بات کروں. آج بھی میں نے کھڑے ہو کر آخر میں بات نہیں چھوڑ رہے تھے, میں نے ایک ہی بات کی, مصور کاکڑ کو بازیاب کرو, اس بچے کو بازیاب کرو, اس کے خاندان کو تسلی دو, اغوا کاروں کے خلاف آپریشن کرو, اغوا کاروں تک پہنچو, کہاں رہتے ہیں, کس پناہ گاہ میں رہتے ہیں, سب کو پتا ہے, ہماری ایجنسیز کو پتا ہے, سب کو پتا ہے. ہمارے ایجنسی ماشاءاللہ واقعے سے پہلے بتا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کا منظم ترین ایجنسی دی ہے ماشاءاللہ. واقعے دنیا کی تمام ایجنسیاں واقعے کے بعد پتہ چلتا ہے, ہمارے ایجنسیوں کو واقعے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنی صلاحیتیں ان کو دی ہیں, ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ مصور کاکڑ کہاں پر ہے, اغوا کار کون ہے, سب ان کو پتہ ہے. آپ بازیاب کر دو, بچے کو بازیاب کرو. اتنے دن ہو گئے شدید سردی میں ہماری لوگ, ہمارے بھائی, ہمارے تاجر برادری, ہمارا خاندان, سیاسی جماعتیں, سیاسی کارکنان اتنے دنوں سے بیٹھے ہوئے, پھر بھی بچہ بازیاب نہیں ہوا. بڑی شرمندگی کی بات بھی ہے, بڑے افسوس کی بات بھی ہے. ہم کس طرح کہتے ہیں کہ ہم منظم ملک محفوظاتوں میں, کس طرح کہتے ہیں کہ ملک منظم ہے, کس طرح کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ واقعے سے پہلے ان کو پتہ چل جاتا ہے. معصوم بچہ کئی دنوں سے اب تک بازیاب نہیں ہوا. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. بلوچستان میں جو بدامنی ہے سب معلوم ہے کون کر رہا ہے, سب کو پتہ ہے اس کے پیچھے کون ہے, سب کو پتہ ہے کیوں کیا جاتا ہے. ہم سیاسی کارکن ہیں, بلوچستان ہمارا ہے, ہم بلوچستان کی حفاظت کر سکتے ہیں, اس بلوچستان کو ترقی دے سکتے ہیں, اس بلوچستان کے مالک ہم ہیں. کوئی غیر کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ بلوچستان پہ قبضہ کر دے. ہم غیر کو اجازت نہیں دے سکتے بلوچستان کے فیصلے کرے. ہم بلوچستان کے مالک ہیں, اس سرزمین کے مالک ہم ہیں, اس سرزمین کے وارث ہم ہیں, اس بلوچستان کی حفاظت کریں گے. اس لیے میں آخر میں پھر دہراتا ہوں, ہر جگہ دہرا رہا ہوں, آج آپ کے سامنے پھر دہراتا ہوں. کچھ ہوتا ہے, کچھ کو نہیں ہوتا, دھمکی دیتا ہے, جو بھی کرتا ہے, اس کا جو بھی انجام ہو, کور کمانڈر صاحب, IGP صاحب, اپنے عہدے چھوڑ دو, چلے جاؤ اپنے گھروں میں. تم ناکام ہو چکے ہو, تم اپنے عہدے چھوڑ دو, اپنے منصبیں چھوڑ دو, زیادہ دعوے مت کرو, زیادہ ترم خان مت بنو. اغوا کار تم سے زیادہ طاقتور ہیں, اغوا کار تم سے زیادہ بااثر ہیں, اغوا کار تم سے زیادہ وسائل رکھتے ہیں, اغوا کار تم سے زیادہ منظم ہیں. تم اپنے منظم ہونے کا دعویٰ مت کرو. اس لیے کور کمانڈر صاحب, سرفراز بگٹی صاحب, اس کی کابینہ کو کچھ نہیں کہوں گا, ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا, صرف میں کور کمانڈر صاحب اور IGP صاحب, بھئی آپ کا کام کوئلے کے ٹرک گننے کے لیے آپ کو اپنے بلوچستان میں نہیں رکھا کہ کوئلہ کے ٹرک گنو, زمباد گاڑیوں کے ڈیزل کی گاڑیاں گنو, اور رجسٹر ہاتھ میں کہاں سے آ رہے ہو, کہاں جا رہے ہو. یہ آپ کے لیے ہم نے آپ کو نہیں رکھا. آپ کو ہم نے بلوچستان میں اس لیے 85 ارب روپے دیتے ہیں کہ تم ہماری جان, ہماری مال, ہماری عزت, ہماری سرزمین کی حفاظت کرو گے. آپ کو صرف ٹرک, بھئی ٹرک کا, کوئلہ کا ٹرک اگر دکی سے چلا جائے کیا ہوگا, کیا ہوگا بتا کیا ہوگا, کچھ نہیں. اگر یہاں ڈیزل کا زمباد گاڑی پک اپ وہاں سے چیک پوسٹ سے چلا جائے کیا ہوگا, ملک کو کیا ہوگا. IGP صاحب, آپ کی ذمہ داری ہمارے بچوں کی حفاظت کرو, ٹرک اور کوئلے کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ہمارے انا اڑک کی حفاظت, انا اڑک کی زمین کوئی نہیں لے جائے گا. انا اڑک کی زمین کوئی پودا نہیں ہے کوئی اغوا کرے گا. ہمارے بچوں کی حفاظت کرو, انا اڑک کی حفاظت مت کرو, انا اڑک کے پانی کی حفاظت مت کرو, ہمارے دکی کے کوئلہ کی حفاظت مت کرو, ہمارے معصوم بچوں کی حفاظت کرو, ہماری نسل کی حفاظت کرو, ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کرو, ہماری جان اور مال, عزت و آبرو کی. جہاں کوئلہ ہے وہاں پر ہے, جہاں تانبا ہے وہاں پر ہے, جہاں پانی ہے وہاں پر ہے, جہاں
کوئی چیز نکلتی ہو تاکہ پانی بھی نکلتا وہاں موجود ہے، بچے آپ کی حفاظت نہیں کریں گے، ہمارے قوم کی حفاظت نہیں کریں گے۔ جماعت اسلامی آپ کے ساتھ ہے، ہم اسمبلی کے اندر بھی اپنے سرزمین کی، اپنے وسائل کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور سرزمین کے اوپر ایوان سے باہر بھی ہم اپنی بات کریں گے، حق بات کریں گے کہ ذمہ دار کون ہے، قاتل کون ہے، دہشت گرد کون ہے، اغواکار کون ہے، ہمارے بچوں کا اغواکار کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے، دہشت گردوں کے پیچھے کون ہے، ہم بات کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے، آخر دم تک کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنی قوم کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ، اپنے نوجوانوں کے ساتھ، ہمیں کوئی بولنے دیتے ہو نہیں دیتے ہو، اسمبلی کے اندر بھی بولیں گے، اسمبلی سے باہر بھی بولیں گے، بولیں گے بولیں گے بولیں گے، آخر دم تک بولیں گے کہ قاتل کون ہے، اغواکار کون ہے، اس کا سہولت کار کون ہے، اور بطہ خور کون ہے۔ وآخر دعوانا